زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو امام نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عبداللہ بن عمر کے بغل میں چھینک ماری اور اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ بن عمر نے روکا اور کہا کہ دیکھو الحمدللہ بولو، والسلام علی رسول اللہ بولنا صحیح نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کمی اور زیادتی نہیں کر سکتے۔ اچھا، والسلام علی رسول اللہ بولنا غلط ہے کیا؟ نبی پر درود پڑھنا غلط ہے؟ غلط نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو جس مقام پر نبی نے جتنی دعا سکھائی ہے اتنی ہی دعا پڑھنی ہے، اس سے زیادہ پڑھنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے۔ ایک اور دلیل دے دوں، ایک اور دلیل دوں، انشاءاللہ تعالی بات سمجھ میں آئے گی۔ صحیح مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اذان سنتا ہے، اذان کا جواب دیتا ہے، پھر اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ پوری دعا پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے حق میں میری شفاعت پکی ہو گئی، یعنی کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت، ٹھیک ہے۔ اذان سننے کے بعد کیا کرنا ہے؟ جواب دینا ہے۔ جواب دینے کے بعد اذان مکمل ہونے پر کیا کرنا ہے؟ درود پڑھنا ہے۔ درود ہونے کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھنا ہے۔ تو اگر ہم یہ سارے کام کرتے ہیں، تین کام کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے حق میں میری شفاعت پکی ہو گئی۔ آج اذانیں جب ہوتی ہیں، اب ہبلی کے اندر ایک نیا ناٹک شروع ہوا ہے۔ اذان سے پہلے یہ پڑھتے تھے اللہم سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا، اور وہ میڈ ان انڈیا کا پورا 1.5 میٹر 2-2.5 میٹر جو ہے درود پڑھتے تھے۔ اب کیا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سیدنا شفیعنا حبیبنا، وہ پورا کا پورا درود پڑھتے ہیں۔ یہ بدعت ہے، یہ دین میں زیادتی ہے، کیونکہ نبی نے پہلے درود پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے، نبی نے بعد میں درود پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ احادیث موجود ہے، لیکن بعد میں پڑھنا سنت ہے، پہلے پڑھنا دین میں زیادتی ہے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پر درود پڑھنا غلط نہیں ہے، لیکن موقع جو نکالا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ بعد میں پڑھو سنت ہے، پہلے پڑھو گے تو دین میں زیادتی ہے۔ چلیے تھوڑا سا اور باتیں کرتے ہیں۔ صحابی نے الحمدللہ کیوں کہا تھا؟ ایک آدمی نے الحمدللہ کیوں کہا تھا؟ چھینک آنے پر۔ چھینک کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العطاس من اللہ والتثاؤب من الشیطان، چھینک اللہ کے طرف سے ہے اور جمع ہی شیطان کے طرف سے ہے۔ چھینک آنے پر چھینکنے والا کہے گا الحمدللہ، سننے والا کہے گا یرحمک اللہ، اور پھر چھینکنے والا کہے گا یہدیکم اللہ۔ بولو نا بھئی آگے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، دعا یاد کر لیجئے، یہ دعائیں ہیں، یہ الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے، یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، یہدیکم اللہ یصلح بالکم، اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کے حال کو بہتر بنائے، یہ دعائیں ہیں۔ ہم ان دعاؤں سے بھی اگر کترانے لگیں گے تو بہت مسئلہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ جماعی کس کے طرف سے ہے؟ شیطان کے طرف سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعی کو پہلی بات روکنے کی کوشش کرو، دوسری بات یہ ہے کہ اگر جماعی آئے تو آ کی آواز مت نکالو، کیونکہ یہ شیطانی آواز ہے۔ جب ہم آ کر کے منہ کھولتے ہیں تو شیطان منہ کے ذریعے سے ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے، ہمارے رگوں میں داخل ہوتا ہے اور دل پر کنٹرول کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جماعی آئے تو کیا دعا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ ارے زور سے بولو نا بھائی، استغفر اللہ۔ جماعی آنے پر کیا کہیں گے؟ استغفر اللہ۔ کون بولے آپ کو؟ کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ کچھ لوگ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ کوئی دلیل نہیں ہے۔ جتنے پرانے اہل حدیث
حدیث ہے استغفر اللہ پڑھتے ہیں. نئے کوئی اسلام کے اندر داخل ہوا, کوئی نیا اہل حدیث ہوا, اس سے پوچھ لو نہیں بولتا. کیوں؟ وہ تحقیق کر کے آیا. ہمارا تو اماں بابا اہل حدیث تھے, ہمیں بھی اہل حدیث. مجھے لگتا ہے مردمانی بھی کوستے ہیں, بیکاں بھی کوستے ہیں میرے جانے کے بعد. کیا مولوی کو بلا کو لے با, اتنے سالاں سے کر لے کو آ رہے ہیں, 40-50 سال سے انہوں پورا فترہ ڈال کو گئے. دیکھو میں کہتا ہوں یہ دین میں زیادتی ہے. جمع ہی آنے پر کوئی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اگر ہوتا تو جمع ہی کس کے طرف سے آ رہی ہے؟ شیطان کی طرف سے. اگر کوئی آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے نا, پڑھنا چاہیے نا. اس کا حکم بھی حدیث میں نہیں ہے. کچھ لوگ لاہور پڑھتے ہیں, کچھ لوگ نئے اسٹائل میں ہاں جماعی کا استقبال کر رہے ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھو, جب تک 8 گھنٹے 10 گھنٹے کرکٹ دیکھیں گے ایک جماعی بھی نہیں آتی. نماز کے لیے جیسے ہی مسجد کی طرف آنے لگتے ہیں مگرمچھ کے جیسا منہ کھلتا ہے. شیطان کہتا واہ واچ دیکھ رہا تھا اچھا تھا, کہیں کو آ رہا تو نماز پڑھنے کے واسطے. جماعی آنے پر استغفر اللہ پڑھنا صحیح نہیں ہے, یہ دین میں زیادتی ہے. آج کے بعد آپ لوگ استغفر اللہ کہنا چھوڑیں گے. ہاں اگر دلیل آپ کو مل جائے نا مجھے لا کر بتائیے, میں انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے پھر آ کر کے اپنی بات واپس لے کے جاتا ہوں. یہ بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو, دلیل چاہیے, صحیح حدیث ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو نہیں, جو چیز ہے سو وہ ہے, جو نہیں ہے سو نہیں ہے. جماعی آنے پر کوئی دعا نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ منہ پر ہاتھ رکھا جائے, اس کو روکنے کی کوشش کی جائے, آنکھ کی آواز نہ نکالیں. یہ آداب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. دوسری چیز, ہم ملاقات کرتے ہیں آپس میں تو ملاقات شیک ہینڈ کرنے پر کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ارے ہونٹاں ہل رہے ہیں جی, آواز کرو جی. مولانا اسے بھی گولی دیتے ہیں بلکہ معلوم ہو رہا لوگوں کو, اس واسطے یہ بھی بولنے کے واسطے تیار نہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ یغفر اللہ لنا ولکم. ہے کوئی دلیل؟ اہل حدیثو کہاں ہو؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پرانے اہل حدیثوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. مجھے جو عنوان دیا گیا تھا میں اسی لیے عنوان کو بدل لیا, کیونکہ آپ لوگوں کو کچھ آج سکھانا تھا, تعلیم دینا تھا. غلط چیزیں چھوڑو, نبی کی سنت پر عمل کرو, کمی بیشی دین کے اندر جائز نہیں ہے. ہم جو آپس میں ملاقات کرنے پر کہتے ہیں یغفر اللہ لنا ولکم, جبکہ قرآن کی آیت حدیثیں ہیں السلام قبل الکلام, بات کرنے سے پہلے سلام کرو. اور ملاقات کے لیے سب سے بہترین جو سنت نبوی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا یہ چیزیں کافی نہیں ہیں کہ آپ کہتے ہیں یغفر اللہ لنا ولکم؟ علماء کے فتاوے ہیں, سنت نہیں, ایسے ہی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنا اہل حدیثوں کا شیوا ہے, اور دین میں اندر جو ہے کمی بیشی کرنا نہیں ہے. تو اس لیے یہ یغفر اللہ لنا ولکم, یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ دین میں زیادتی ہے, خلاف سنت ہے. مولانا اتنے سالوں سے عادت پڑی ہے, جاتی نہیں ہے. ہاں جو غلط ہے اس کو چھوڑنا ہے, جو صحیح ہے اس پر تو غلط کو چھوڑیں گے انشاءاللہ. اچھا, عید میں جب ہم ملاقات کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اب صحیح ٹریک پہ آ گئے آپ لوگ, سمجھ گئے یہ مولوی چھوڑنے والا نہیں ہے. عید کے دن ہم تقبل اللہ منا و منکم کہتے ہیں, یہ سنت ہے. صحابہ کرام آپس میں جب ملتے تھے تو تقبل اللہ منا و منکم کہتے تھے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے فتح الباری کے اندر. لیکن اس سے پہلے بھی ایک جملہ ہم کہتے ہیں عید مبارک. یہ ہماری تہذیب ہے عید مبارک کہنا, لیکن ہم کس پر عمل کریں گے؟ جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے اس پر عمل کریں گے. آپ عید مبارک کہہ لو, گلے مل لو, گلا دبا لو, جو کرنا ہے کر لو, لیکن پہلے کیا بولیں گے؟ تقبل اللہ
منا و منکم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے سے جمعہ کے دن کچھ امیجز آتے ہیں، جمعہ مبارک۔ کون بولے جمعہ ہے ہی مبارک؟ اچھا، یہ جتنے لوگ جمعہ کی مبارکبادی دیتے ہیں وہ ایک نمبر کے بے نمازی اور بے دین ہوتے ہیں، اور جتنے جمعہ کی مبارکبادی دیتے ہیں آخری صف میں وہی رہتے ہیں۔ جمعہ مبارک دن ہے مانا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مبارکبادی دینے کا حکم کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی پیداوار ہے جو آج مسلمان دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، مائی اور بہنیں، سوچیں اور غور کریں کتنے غلط کام ہم کر رہے ہیں، خلاف سنت ہم کام کر رہے ہیں۔ اس صحابی نے نبی سے کہا تھا کہ دین میں کمی اور زیادتی نہیں کروں گا، اور نبی نے فرمایا کہ تو سیدھے جنت میں جائے گا۔ آج ہم دین کے اندر کمی اور زیادتی کر رہے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں۔ تو کیا کمی زیادتی کر کے، دین کے اندر کمی اور زیادتی کرتے ہوئے ہم جنت میں داخل ہو سکیں گے؟ نہیں۔ دین کو سیکھیے، دین کو سمجھیے، علماء کرام سے تعلقات رکھیے، صبح شام کے دروس میں شریک ہونے کی کوشش کیجیے، اور جو بھی پروگرام ہوتا ہے اس میں آئیں گے تو تب جا کر کے ہم کو دین حاصل ہوگا۔ ورنہ اگر ہم وہی سمجھیں گے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، ہمارے ابا کرتے تھے میں بھی کر رہا ہوں، رفع الیدین ہمارے ابا کرتے تھے میں بھی کر رہا ہوں، آمین زور سے، پوری جماعت والے آمین زور سے پکارتے ہیں میں بھی پکار رہا ہوں، وہ لوگ ایسا کرتے تھے فلاں کرتے تھے میں بھی کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ ڈینجر ہے، کیونکہ ہم تحقیق نہیں کر رہے ہیں بلکہ باپ دادا کے طریقے پہ چل رہے ہیں، اور باپ دادا کا طریقہ اور دین ہم کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ اللہ کی تعلیمات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کو کہاں لے جا سکتی ہے؟ جنت میں لے جا سکتی ہے۔ باتیں بتانے کے لیے بہت زیادہ ہیں، میں نے ان چیزوں کو آپ کے سامنے اس لیے نوٹ کیا اور کوٹ کیا تاکہ پتہ چلے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے۔ چونکہ نماز کا وقت بھی بالکل قریب ہو رہا ہے، اپنی باتوں کو، اپنے درس کو میں سمیٹنے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے، ہم نے سوال کیا تھا کیا اتباع رسول میں کمی بیشی کرنا جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اتباع رسول میں کمی بیشی کرنا جائز نہیں ہے۔ اتباع رسول کس کو کہتے ہیں وہ چیز آ گئی، اور پھر اس کے بعد کمی بیشی دین کے کسی بھی معاملے کے اندر، خاص کر کے چاہے وہ معاملہ جو ہے یہ بچہ پیدا ہونے پر ہمارے گھر کے اندر جو چھٹی اور چھلا کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے منگنی کے رسم و رواج جو چل رہے ہیں، پھر اس کے بعد نکاح میں جو رسم و رواج ہو رہے ہیں، نکاح ہونے کے بعد جب نیا دلہا گھر کے اندر آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جو کچھ معاملہ ہوتا ہے، یا دلہن گھر کے اندر جب آنے لگتی ہے تو اس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں دین کے اندر زیادتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غلط کام سے بچیں اور جو صحیح کام ہے اس کو کریں، تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی صحیح تعلیمات پر عمل کر کے اس کی جنت کو حاصل کر سکیں۔ میں آخر میں علماء کرام کا، ذمہ داران کا، آپ تمام مرد و خواتین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور میں یہاں پر آیا اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر کوئی بات آپ کو اچھی لگی تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی توفیق ہے، اور اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہے تو میں آپ سے معافی نہیں چاہوں گا، اتنا کہوں گا کہ غلطی کی اصلاح کرو۔ معافی مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو اس کے بتلائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اے اللہ تعالی ہم تمام کو دین کے اندر کمی بیشی کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صحیح معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سنت کے مطابق شادی بیاہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر غلط کام سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شریروں کی شرارت سے، حاسدوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرما۔ بری نظر والوں کی بری نظر سے ہماری حفاظت فرما۔ حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔
جو لوگ مسجد کی، مدرسے کی یا پھر جو ہے جماعت کی خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کو صحت و عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو صحیح معنی میں مل جل کر اتفاق کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، زادک اللہ شرفاً و عزاً۔ الحمدللہ شیخ موصوف نے بہت ہی بہترین انداز میں دین کے اندر کمی و زیادتی بالکل جائز نہیں ہے، بہت ہی عمدہ اور ایسے مثالوں سے ہمارے سامنے میں بیان فرما رہے تھے جو چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں اور ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، دین کے اندر چاہے معمولی ہو یا زیادہ ہو، کمی بیشی یہ بالکل ہی قابل برداشت نہیں ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ اللہ رب العالمین کو ہم سے وہی دین چاہیے جو اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیجا تھا۔ نہ ہی اس سے اچھا چاہیے نہ ہی اس سے خراب۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے، کرنے میں کیا ہے، یہ اچھی چیز ہے، کرنے میں کیا ہے۔ یاد رکھیں، ہم اور آپ نماز میں ایک رکعت کے اندر 2 سجدے کرتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب سجدے میں ہوتا ہے، تو کیا ہم 3 سجدے کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ سجدہ کرنا تو اچھی بات ہے، اللہ کو پسند ہے، نہیں اچھی چیز بھی نہیں۔ دین کے اندر کوئی اچھی اور کوئی بری تقسیم نہیں ہے۔ ہمیں کیا ہے، جتنا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ہمیں اتنی ہی پہ عمل کرنا ہے۔ لاکھ دنیا والے ہمیں تانا مارے، ہمیں وہ سب کی پرواہ نہیں کرنا ہے۔ لاکھ دنیا والے کہہ رہے ہیں یہ لوگ نہیں مانتے، ہاں بالکل ہم نہیں مانتے۔ یاد رکھیں، ابھی فی الحال میں ایک شعر کا جواب دیا گیا ہے کہ جو بھی دشمن ہے میرے نبی کا، جو بھی دشمن ہے میرے نبی کا، وہ دراصل الگ ہے۔ اس کا جواب دیا ہمارے اہل حدیث علماء نے کہ جو بھی دشمن ہے میرے نبی کا، وہ جلا تھا، جلا ہے اور جلتا رہے گا۔ وہ ہم سے جلتے ہی رہیں گے، اس لیے کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جس کے دل میں عشق ہوگا احمد مختار کا، حشر میں حقدار ہوگا خلد کے گلزار کا۔ سب چھٹ جائیں گے، سب وہیں سے بھاگ جائیں گے۔ سب سے زیادہ قریب اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہوگا تو یاد رکھیں، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابن حبان کے اندر لکھا کہ وہ جماعت اہل حدیث ہوں گے، اس لیے کہ سب سے زیادہ درود یہ جماعت اہل حدیث ہی پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ درود۔ اب ہمارے شیخ محترم حدیث سنا رہے تھے، مثال دے رہا ہوں میں، کتنی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کتنی مرتبہ کہا۔ اور دوسری جگہ پر جب بیان ہوتا ہے، دروس ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں نہیں رہتی۔ ایک بزرگ نے کہا، ہمارے ایک عالم نے کہا، ہمارے امام نے کہا، کہاں ہے درود؟ ظاہر سی بات ہے، سب اپنے اپنے امام کے پیچھے اور ہم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ یہی سب سے بڑی ہماری خوش نصیبی ہے، اور سب سے بڑی ہماری جو سعادت مندی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا اور سچا مطیع اور اطاعت کرنے والا بنایا ہے۔ یہ لاکھ لاکھ اللہ رب العالمین کا ہمارے پر احسان و کرم ہے۔ بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں میری بات کو ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں یہ پروگرام منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی، آمین۔ اس کے بعد ہمارے جو مہمان خصوصی ہے مولانا عبدالرزاق جامی، جو کہ لگاتار مسلسل جو ہے کل سے پروگرام کے اندر مشغول ہیں، اللہ رب العالمین کے آنے اور جانے کو قبول فرمائے، آمین۔ اور یہاں جتنے سارے مرد اور خواتین ہیں ان کا بھی میں مشکور اور ممنون ہوں کہ وہ لوگ بھی للہ فی اللہ اللہ کے لیے یہاں پر آئے اور بیٹھے، اللہ کی گھر میں رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمت اور برکت کے اندر داخل کر لے گا۔ اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام مرد اور خواتین کے یہاں پر آنے اور جانے کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔